اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف جو ہے وہ مکی ہے، اس میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں جو اللہ اور رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکر للمؤمنین، یہ کتاب ہے نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، بس چاہیے کہ نہ ہو آپ کے سینے میں کچھ تنگی اس کی تبلیغ سے، یہ نازل کی گئی ہے تاکہ آپ ڈرائیں اس سے، اور یہ نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ یعنی فلا یکن فی صدری کا حرج من، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دشمنوں کے خوف سے اس قرآن کی تبلیغ کرنے میں کسی قسم کی تنگی یا دشواری محسوس نہ کریں، یعنی اس آیت میں یہ ہے۔ آگے ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اے لوگو پیروی کرو جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے، اور نہ پیروی کرو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے دوستوں کی۔ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی بستیاں تھیں برباد کر دیا ہم نے انہیں، پس آیا ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ مَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، پس نہ تھی ان کی چیخ و پکار جب آیا ان پر ہمارا عذاب، یعنی جب ہمارا ان پر عذاب آیا تو ان کی چیخ و پکار یہ تھی بجز اس کے کہ انہوں نے کہا بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ عَلَيْهِمْ وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، سو ہم ضرور پوچھیں گے ان سے بھیجے گئے رسول جن کی طرف، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے، یعنی جن پر رسول بھیجے ہم نے اپنے تو ان سے بھی ہم پوچھیں گے اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ فَلَا نَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم ضرور بیان کریں گے ان کے حالات ان پر اپنے علم سے، اور نہ تھے ہم ان سے غائب، یعنی ہم ان سے غائب نہیں تھے، ہم ان پہ پورے حالات جو ہے وہ ظاہر بیان کر دیں گے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اعمال کا تولنا اس دن برحق ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس جن کے بھاری ہوئے ترازو تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی جن کے وزن بھاری ہو گئے نا انامہ مال تو وہی کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جن کے ہلکے ہوئے ترازو تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو اس وجہ سے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ یہ بے انصافی کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، اور یقیناً ہم نے ہی آباد کیا تمہیں زمین میں اور مہیا کر دیے تمہارے لیے اس میں زندہ رہنے کے اسباب۔ قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں، پھر خاص شکل و صورت بنائی تمہاری، پھر حکم دیا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ لم یکم من الساجدین، نہ تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں، یعنی ابلیس جو ہے وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ تھا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس چیز نے روکا تجھے اس سے کہ تو سجدہ کرے جب میں نے حکم دیا تجھے، یعنی جب میں نے تجھے حکم دے دیا سجدہ کرنے کا تو تجھے کس سے اس نے روکا؟ قال انا خیر من، ابلیس نے کہا کیونکہ میں بہتر ہوں اس سے، یعنی آدم علیہ السلام سے۔ خلقتنی من نار خلقتہ من طین، تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے اور تو نے پیدا کیا اسے کیچڑ سے، یعنی وہ اپنے آپ کو
آگ کو زیادہ وہ کر رہا تھا کہ وہ زیادہ جو ہے اہمیت کی حامل ہے، حالانکہ جو اور مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حالانکہ مٹی میں جو ہے وہ عاجزی ہوتی ہے اور مٹی جو میں بروتری ہوتی ہے کہ یعنی آگ تو جلا دیتی ہے ہر چیز کو، اور مٹی جو ہے وہ پھول کو اور پھلوں کو سب کو جو ہے وہ بڑھوتری دیتی ہے یعنی اگاتی ہے۔ قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ یہاں سے، مناسب نہیں ہے تیرے لیے کہ تو غرور کرے یہاں رہتے ہوئے، پس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، بولا مہلت دے مجھے اس دن تک جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے ہوں میں سے ہے۔ یہاں سے دیکھیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مانگنے پہ عطا فرما دیا، تو اس لیے ہمیں بھی اچھی اچھی چیزیں مانگنی چاہیے اور اللہ سے اللہ ہی کو مانگنا چاہیے، اس کی محبت مانگنی چاہیے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، کہنے لگا اس وجہ سے کہ تو نے مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا، میں ضرور طاق میں بیٹھوں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر، یعنی میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا طاق میں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس بہکانے کے لیے، ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو نہ پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر گزار۔ قال فرمایا، قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، قال فرمایا کہ نکل جا یہاں سے ذلیل اور راندہ ہوا، یعنی پھٹکار یعنی ٹھکرایا ہوا۔ لمن تابعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جس کسی نے پیروی کی تیری ان سے تو یقیناً میں بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ جہاں سے چاہو، اور مت نزدیک جانا اس خاص درخت کے، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، پھر وسوسہ ڈالا ان کے دلوں میں شیطان نے تاکہ بے پردہ کر دے ان کے لیے جو ڈھانپا گیا تھا ان کی شرمگاہوں سے، اور انہیں کہا کہ نہیں منع کیا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے مگر اس لیے کہ کہیں نہ بن جاؤ تم دونوں فرشتے، یا کہیں نہ ہو جاؤ ہمیشہ زندہ رہنے والوں سے۔ وَقَسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسم اٹھائی ان کے سامنے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، پس شیطان نے نیچے گرا دیا ان کو دھوکے سے۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، پھر جب دونوں نے چکھ لیا درخت سے تو ظاہر ہو گئی ان پر ان کی شرمگاہیں اور چپٹانے لگ گئے اپنے بدن پر جنت کے پتے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور ندا دی انہیں ان کے رب نے، کیا نہیں منع کیا تھا میں نے تمہیں اس درخت سے، اور کیا نہ فرمایا تھا تمہیں کہ بلا شبہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں نے عرض کیا ہمارے پروردگار ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نہ بخشش فرمائے تو ہمارے لیے، یعنی تو ہمیں نہ بخشے تو وَتَرْحَمْنَا، اور نہ ہم پر رحم فرمائے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیچے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، نیز فرمایا اسی زمین میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے، یعنی حشر میں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم
یعنی اے آدم کی اولاد، بے شک اتارا ہم نے تم پر لباس جو ڈھانپتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو اور باعث زینت ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خیر، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بہتر ہے، ذَٰلِکَ مِنْ آیَاتِ اللہِ لَعَلَّکُمْ یَذَّکَّرُونَ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیوریہما سوآتہما، اے اولاد آدم نہ فتنے میں مبتلا کر دے تمہیں شیطان، جیسے نکالا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے اور اتروا دیا ان سے ان کا لباس تاکہ دکھلا دے انہیں ان کے پردے کی جگہیں۔ انہو، بے شک وہ، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک دیکھتا ہے تمہیں وہ، یعنی شیطان تمہیں دیکھتا ہے وہ اور اس کا کنبہ جہاں سے تم نہیں دیکھتے ہو انہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بلا شبہ ہم نے بنا دیا ہے شیطانوں کو دوست ان کا جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور جب کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام تو کہتے ہیں پایا ہم نے ایسا ہی کرتے ہوئے اپنے باپ دادا کو اور اللہ نے بھی ہمیں حکم دیا اس کا۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، آپ فرما دیجئے بے شک اللہ حکم نہیں دیتا بے حیائیوں کا۔ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا ایسی بات لگاتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے۔ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، آپ فرمائیے حکم دیا ہے میرے رب نے عدل و انصاف کا۔ وَأَقِیمُوا وُجُوہَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوہُ مُخْلِصِینَ لَہُ الدِّینَ، اور سیدھا کرو اپنے چہرے قبلے کی طرف ہر نماز کے وقت اور عبادت کرو اس کی اس حال میں کہ تم خالص کرنے والے ہو اس کے لیے عبادت کو، یعنی بالکل خلوص کے ساتھ عبادت کرو۔ کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے پہلے پیدا کیا تھا تمہیں ویسے ہی تم لوٹو گے۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دے دی اور ایک گروہ ہے کہ مقرر ہو گئی ان پر گمراہی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون، انہوں نے بنا لیا شیطانوں کو اپنا دوست اللہ کو چھوڑ کر اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے آدم کی اولاد پہن لیا کرو اپنا لباس ہر نماز کے وقت اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا فضول خرچی کرنے والوں کو۔ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، آپ فرمائیے کس نے حرام کی اللہ کی زینت کو جو پیدا کی اس نے اپنے بندوں کے لیے، اور کس نے حرام کیے لذیذ پاکیزہ کھانے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، اس دنیا کی زندگی میں آپ فرمائیے یہ چیزیں ایمان والوں کے لیے ہیں، یعنی یہ چیزیں ایمان والوں کے لیے ہیں اس دنیاوی زندگی میں بھی، اور صرف انہی کے لیے ہیں قیامت کے روز۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، یوں ہی ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو ان لوگوں کے لیے جو حقیقت کو جانتے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، آپ فرمائیے بے شک حرام کر دیا ہے میرے رب نے سب بے حیائیوں کو جو ظاہر ہیں ان سے اور جو پوشیدہ ہیں، اور حرام کر دیا گناہ کو اور سرکشی کو بغیر حق کے، اور یہ کہ شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ جس کے لیے نہیں اتاری اللہ نے کوئی سند، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر ایسی بات جو تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی شیطان تو بے حیائی کا حکم کرتا ہے نا، وہ تو بے شرمی ہی چاہتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بے لباس کر دے، اس لیے عورت کو بھی پردہ کرنا چاہیے، ظاہری بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بے حیائی سے بچائے اور باطنی بھی بے حیائی سے بچائے، آمین۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب آ جائے ان کا مقرر وقت تو نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں ایک لمحہ
اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے اولاد آدم، یعنی اے آدم کی اولاد، اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں سے جو بیان کرے تم پر میری آیتیں، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر لی تو نہیں ہے کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا، اور جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، واستکبروا، اور غرور کیا، عنہا ان سے، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا وکذب بآیاتہ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے بہتان باندھا اللہ پر جھوٹا یا جھٹلایا اس کی آیتوں کو۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، انہیں مل جائے گا ان کا حصہ جو ان کی قسمت میں لکھا ہے، حتی اذا جاءتہم رسولنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے جو قبض کریں گے ان کی روحوں کو، قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، تو ان سے کہیں گے کہاں ہے وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا۔ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، کہیں گے وہ گم ہو گئے ہم سے اور گواہی دیں گے اپنے نفسوں پر کہ وہ کافر تھے۔ قالت خلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ تعالیٰ فرمائے گا داخل ہو جاؤ ان امتوں میں جو گزر چکی ہیں تم سے پہلے جنوں اور انسانوں سے، ان کے پاس دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی داخل ہوگی کوئی امت وہ لعنت بھیجے گی دوسری امت پر، یعنی جب بھی کوئی گروہ داخل ہوگا تو وہ دوسرے گروہ پر لعنت بھیجے گا۔ حتی اذا دارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب جمع ہو جائیں گی ان میں سب امتیں، قالت، تو کہیں گی، اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار، آخری امت پہلی امتوں کے متعلق، اے ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا پس دے ان کو دگنا عذاب آگ سے۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اور کہیں گی پہلی امتیں پچھلی امتوں سے کہ نہیں ہے تمہیں ہم پر کوئی فضیلت، بس چکھو عذاب بوجہ اس کے جو تم کیا کرتے تھے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، اور بے شک جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا، اور تکبر کیا، عنہا ان سے، لا تفتح لہم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یعنی تکبر کیا ان سے، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے، یعنی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، ولا يدخلون، اور نہ وہ داخل ہوں گے جنت میں جب تک نہ داخل ہو اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جرم کرنے والوں کو۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِحَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے لیے دوزخ کا ہی بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم تکلیف نہیں دیتے کسی کو مگر جتنی اس کی طاقت ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل تجری من تحتہم الانہار، اور ہم نکال لیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں کینہ ہے، رواں ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور کہیں گے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے راہ دکھائی ہمیں اس جنت کی۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے اگر نہ ہدایت دیتا ہمیں اللہ تعالیٰ۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، بے شک آئے ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ۔ ونودوا ان تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون، اور ان خوش نصیبوں کو آواز دی جائے گی کہ یہی وہ جنت ہے وارث بنائے گئے ہو تم جس کے بوجہ ان عملوں کے جو تم کیا کرتے تھے، یعنی تمہارے عملوں کی وجہ سے تم جنت کے وارث بن گئے۔